أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ السمالی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دعا کے جن جملات کو ہم نے پچھلے مطالعے کے سیشن میں ساتھ میں مل کر پڑھا تھا اور ان پر غور و فکر کیا تھا، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتا ہوں. ہم نے عرض کیا پروردگار متعال کی خدمت میں کہ حمد ہے تیری، یا حمد ہے اس ذات کی، پروردگار متعال کے حمد و ثنا کر. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا محتاج بنایا، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ کرامت اور عزت کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے. عام طور پر محتاجوں کے ساتھ اس دنیا میں سلوک نہیں کیا جاتا. اور حمد اس کا کہ جس نے ہمیں انسانوں پر نہیں چھوڑ دیا، اور اگر اس نے ہمیں انسانوں کا محتاج بنا ہوتا، ہمارے سانس لینے میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، ہزاروں وہ کام جو ہمارے بدن میں، جو ہماری نفسیات میں انجام پاتے ہیں، بغیر اس کی ہم اس کام میں کسی کے بھی محتاج ہوں، تو حمد اس ذات کی کہ اس نے ہمیں انسانوں کا محتاج نہ بنایا. اور اگر یہ ہو جاتا تو ہم انسانوں کے ہاتھ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں. حمد اس ذات کی کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ ہم سے پوری طرح سے بے نیاز ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور حمد اس ذات کی کہ جو ہم سے اس طرح حلم سے پیش آتا ہے، اس طرح صبر و بردباری و حوصلہ افزائی ہو، اتنا اچھا سلوک ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ گویا ہم نے اس کی کوئی نافرمانی آج تک انجام دی ہی نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ربی احمد شیئن عندی و احق بحمدی، میرے لیے سب سے ارزش مند چیز میری کائنات میں، میری دنیا میں جو میں جانتا ہوں، اس میں میرے لیے سب سے ارزش مند چیز میرا رب ہے. سب سے زیادہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں. احمد شیئن عندی، سب سے زیادہ میری حمد و ستائش میرے رب کی ہے، بلکہ صرف اور صرف میرے رب کی ہے. وہ احق بحمدی، اور وہ میرے حمد کا حقدار ہے. اس کے بعد عزیزان گرامی جو ایک ہم نے نیا لفظ سیکھا، جو بہت سے لوگوں کے لیے شاید نیا ہو، وہ تھا ملہوفین. ہم نے کہا پروردگارہ تو ملہوفین کے لیے، دل شکستہ لوگوں کے لیے، رنج دیدہ لوگوں کے لیے، داغ دیدہ لوگوں کے لیے، جن کے دل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بے مرصد اغاثہ ہوتا ہے. تو ہر وقت اس بات پر متوجہ ہوتا ہے کہ کس کا دل ٹوٹے اور تو اس کی جا کے مدد کرے اور اپنی محبت کو، اپنی پہچان کو اس کے دل میں بسا لے. عزیزان گرامی، یہاں پر ایک ڈسکشن ضروری ہوگی کہ شکوہ انسان کیوں کرتا ہے، شکوے کی وجہ کیا ہوتی ہے. ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں سمجھانا چاہیں گے اس بات کو کہ شکوے کا روٹ کاز کیا ہوتا ہے. دو قسم کے شکوے ہوتے ہیں. ایک دفعہ انسان جب شکوہ کرتا ہے تو اپنے آپ سے شکوہ کر رہا ہوتا ہے. مثلا کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، شکوہ مجھ سے ہی ہے، میں ہی وہ ہوں جو ظالموں میں سے. یا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ اشکو الیک غربتی و بعد داری، پروردگارہ میں اپنے تجھ سے دور ہونے کا شکوہ تجھے بیان کر رہا ہوں. یعنی یہاں پر امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ تیری وجہ سے تو مجھ سے کیوں دور ہو گیا، نہیں، فرماتے کہ میں کیونکہ اس دنیا میں ہوں، یا بہت ساری دوسری جو وجوہات ہیں، تو اس وجہ سے اب جب میں تجھ سے دور ہوں تو میں اپنی دوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. اشکو الیک غربتی و بعد داری. یا جیسے کہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ آہ من قلت الذات، آہ، دیکھیں شکوہ اور شکایت آہ کے ساتھ شروع ہوتی. پروردگار تجھ سے میں شکایت کرتا ہوں قلت ذات کی، میرے پاس جو زاد و توشہ ہے وہ بہت کم ہے، وہ طول الطریق، راستہ بہت لمبا ہے، وہ بعد السفر، پروردگارہ سفر کی منزلیں بہت زیادہ دور ہیں، وہ عظیم المورد، اور جو پہنچنا ہے، جس جگہ پر پہنچنا ہے وہ بہت عظمت والی جگہ ہے. دیکھیں یہاں پر بھی شکوہ اپنے آپ سے ہو رہا ہے، پروردگارہ میرے پاس ذات کم ہے، میرے پاس توشہ کم ہے، اور میرا سفر بہت طولانی. تو یہ ایک قسم کا شکوہ ہے. اس شکوے میں انسان اشارہ اپنی طرف کرتا ہے. دوسری قسم کا شکوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان شکوے کا اشارہ پروردگار متعال کی طرف کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو ہے جس نے مجھے کم دیا، تو ہے جس نے مجھے کم نوازا. اور اکثر ہم اس قسم کے شکوے کے شکار ہوتے ہیں. ہمیں کوئی بھی پروردگار متعال کی مرضی جو ذرا برابر ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہمارا شکوہ اور شکایت بلند ہو جاتا ہے. اور اچھا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پروردگار متعال سے تو شکایت نہیں کرنی، ہماری ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم پروردگار متعال کو ڈائریکٹ بتائیں، تو آپس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو درد دل سنا رہے ہوتے ہیں
تو آپ لین کو ذرا نوٹ کیجیے گا، جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نوٹ کیجیے گا، اکثر اس میں سے پروردگار متعال سے شکوے اور شکایت کی بو آ رہی ہوتی کہ یہ جو اشارہ ہے وہ پروردگار متعال کی طرف ہے، ہمیں نہیں نوازا، ہمیں ہمارے لیے کمی چھوڑ دی۔ اب اس کو اینالائز کرنا ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنا کچھ حاصل کرنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل پروردگار متعال سے شکوے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا کم سے کم ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، یا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ماہ رمضان ہے، آئیے اپنا ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو شادی کی عمر میں پہنچ گئے تو ان کے لیے بہترین جوڑوں کا بندوبست کر، اور جو شادی کر چکے ہیں تو انہیں بہترین فرزند عطا فرما۔ اب اس مثال پر توجہ کیجیے گا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مشکلات اور مسائل ہمارے حل ہوں گے، بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، مینٹیلٹی ہماری تبدیل ہوگی۔ ایک بچے کو تصور کریں، 3 سال کا بچہ، 3.5 سال کا بچہ، ماں باپ کو جو صاحب فرزند ہے ان کو صحیح اندازہ ہوگا کہ اس بچے کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ راتوں رات کبھی اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے، کھانے کا ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سونے کا اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں یہ بچہ ہمارا محتاج ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ماں باپ اس کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں، حتیٰ وہ بیمار ہوتے ہیں تب بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کوئی کام ہوتا ہے تب بھی اس کی خیال رکھنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن یہ بچہ معرفت نہیں رکھتا، اسے اندازہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا خبر ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کس قسم کا نفسہ نفسی کا عالم ہے، اور یہ ماں باپ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ کتنا عظیم کام ہے۔ اب ان تمام خدمتوں کے بعد تصور کریں رات کو ماں جاگی ہے، پوری رات اس بچے کا بخار نہیں اتر رہا تھا، اب یہ پریشانی میں دوائی دیتے یہ وہ، جاگ کر اس نے رات گزاری ہے، صبح اس نے اپنے کام کرنے۔ اب بچہ تھوڑا بہتر محسوس کرتا ہے، اٹھ کر آتا ہے ماں کے پاس اور ماں کو کہتا ہے کہ اماں مجھے آئس کریم چاہیے، مثال کے طور پر۔ اب ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں، ماں کا تو دل کر رہا ہے کہ اس کو آئس کریم دے دے، لیکن اسے پتا ہے کہ اگر یہ آئس کریم دے دی بچے کو تو اس کی طبیعت مزید خراب ہوگی، اگر وہ 4 دن بیمار ہونا تھا اس نے تو 6 دن بیمار ہو جائے گا۔ اب ماں اسے کہتی کہ بیٹا میں آئس کریم تو آپ کو نہیں دے سکتی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ یقین مانیں اکثر بچے اس موقع پر جب روتے ہیں تو ایسے روتے ہیں کہ جیسے ماں باپ ان کے کوئی سب سے بڑے دشمن ہو گئے، یعنی انہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہ وہی ماں ہے جو ساری رات جاگی ہے، یہ وہی ماں ہے جس نے کتنا میرا خیال رکھا ہے۔ اب ایک آئس کریم پہ اگر مجھے منع کر رہی ہے تو میں 2 سیکنڈ کے لیے سوچ تو لوں کہ بھائی کیوں اس نے مجھے روکا ہے آئس کریم سے، کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، لیکن بچے سے یہ توقع نہیں رکھی جاتی۔ اور ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بچے کے معرفت کا ظرف اتنا ہی ہے کہ اب جب میں نے اس کو کوئی چیز نہیں دی تو وہ اس طرح گریا کرے کہ جیسے میں نے آج تک اس کے حق میں کوئی نیکی انجام دی ہی نہیں، اور یہ وہی ماں ہے جس نے ساری رات بچے کا خیال رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اب شاید اتنی دشواری نہ ہو اس بات کو سمجھنے میں کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار متعال کے مسلسل ہمیں نوازنے کے باوجود، مستقل طور پر ہمیں بہترین نعمتیں عطا کرنے کے باوجود، جب ہماری زندگی میں تھوڑی بہت خلش پیدا ہوتی، تھوڑی بہت پرابلم پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے پاس پروردگار متعال کے لیے سوائے شکوے کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ہم ایک پل میں پروردگار متعال کی تمام نیکیاں بھلا دیتے ہیں، تمام وہ اچھے لمحے کہ جس میں پروردگار متعال نے ہماری کوئی بہت بڑی دعا قبول فرمائی، تمام وہ لمحے کہ جس میں پروردگار متعال نے ہمیں کسی بہت بڑی مصیبت سے بچایا، ہماری عزت رکھ لی، یہ سب کے سب معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، بندگی کے انٹلیکچول ایسپیکٹ میں امیچورٹی کی وجہ سے، خامی کی وجہ سے ہم ایک لمحے میں یہ سب کے سب کو بلا دیتے ہیں۔ خوب، اب جب اندازہ ہو گیا کہ اتنے سارے شکوے اور شکایتیں کس وجہ سے، کیوں پروردگار متعال کی جانب ہمارے اتنے شکوے ہوتے ہیں، تو اب ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار متعال کی بندگی کے راستے میں اسی 3 سالہ بچے کی طرح رہیں، ہم اسی کی جتنی معرفت ہمارے دل میں ہو اور ہمیشہ ہمارا یہی بیہیویئر رہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ معرفت کے مراحل میں کمال حاصل کریں، یہ وہ راستہ ہے جانے کے نام، مشکل کام نہیں ہے۔ اب آپ کی خدمت میں مثال کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی 3 سال کے بچے کا باپ جب آتا ہے تو اسے روتا ہوا جب دیکھتا ہے تو سمجھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو یاد ہے اس دن میں نے تمہارے لیے آئس کریم خریدی تھی،
اس وقت تمہیں بخار نہیں تھا، اسی لیے تمہیں میں آئس کریم دلا سکتا، یاد ہے میں تمہیں اس وقت پارک لے گیا تھا۔ ان چیزوں کو یاد آوری کر کے، سمجھا کے، الفاظ کے ذریعے اس بچے کی تربیت کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ بچہ اب میچور ہو جاتا ہے، باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پروردگار متعال سے بندگی کے ریلیشن میں کون ہمیں سمجھائے گا، کون ہماری ہدایت کرے گا، کون ہمیں تربیت دے گا، کون ہماری ذہن سازی کرے گا، کون ہماری مینٹالٹی کو ڈیولپ کرے گا؟ کیا معصوم کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سید الساجدین علیہ السلام کتنے خوبصورت الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ وَأَنَّ فِي اللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ عِوَضًا مِّمَّنْ الْبَاخِلِينَ، پروردگارا میں اس یقین سے تیرے در پر حاضر ہوا ہوں کہ اگر اپنے غموں، رنجشوں اور پریشانیوں اور شکووں کو تیرے جود اور کرم کے در پر لا کر ٹھہرا دوں، اور ساتھ میں تیرے مرضی پر جو ہمیشہ میرے حق میں ہوتی ہے راضی ہو جاؤں، پس کیا کروں؟ اپنی شکووں اور ناراضگی اور ناراحتی کو پروردگار متعال کے جود کے در پر ٹھہراؤں اور اس کی مرضی پر راضی ہو جاؤں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے ہر وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے کہ جو دنیا میں بخیل انسان کبھی بھی مجھے نہیں دے پائیں گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو پروردگار متعال نے نوازا ہوتا ہے، تو نہ ان میں اتنی سخاوت ہوتی کہ ہمیں کچھ دیں، اور بعض چیزیں تو لینے کی جیسی ہوتی نہیں۔ اب اگر پروردگار متعال نے مثلا مجھ سے سلامتی لے لی تو میں ان سے کیا لوں؟ وہ کیا مجھے بھلا سلامتی دے سکتے ہیں؟ تو بس انسانوں کی خوشیوں کو دیکھ کے انسان کبھی کبھار غم محسوس کرتا ہے، اور ان انسانوں سے اس کو وہ خوشیاں ملتی بھی نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ فِي اللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ، دل میں شکوہ ڈیولپ ہوا، دل میں شکایت ہوئی، غم کا احساس ہوا، ناراحتی کا احساس ہوا، دل ٹوٹا، تم ان ناراحتیوں اور شکووں کو لا کر پروردگار متعال کے جود کے دروازے پر کھڑا کر دو، کہ پروردگارہ یہ میری شکایتیں، یہ تیرا جود ہے، وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ، اور پروردگار متعال کی قضا پر، جو پروردگار متعال تمہارے بارے میں فیصلہ کرے، اس کو یہ جان کر کے کہ یہ فیصلہ ضرور تمہارے حق میں ہے۔ جیسے وہ ماں باپ کا فیصلہ بچے کے حق میں ہوا کرتا تھا، اگرچہ بچے کو اچھا نہ لگے، تو یہ جان کر کے کہ پروردگار متعال کا فیصلہ تمہارے حق میں ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اب اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ عوضا ممن الباخلین، جو لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں دیکھ کر ترستے تھے، جو لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں دیکھ کر افسوس ہوتا تھا کہ کاش ہمیں ملے، اور وہ بخیل ہو کر کبھی نہیں بخشتے تھے ہمیں، اور کبھی وہ دے ہی نہیں پاتے تھے، یہ عوض تم کو ملے گا۔ جن چیزوں کو لوگوں نے منع کیا ہے، منع الباخلین، وہ تمہیں اس کے بدلے میں ملے گا۔ اور یہی نہیں ہے عزیزان گرامی، بلکہ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِ الْمُسْتَأْثِرِينَ، اس کے علاوہ کیا ملے گا عزیزان گرامی؟ جو تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فائدے کی بات میں وہ سب سے آگے بڑھیں، وہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ سب سے جلد از جلد، سب سے زیادہ تیزی سے کوئی فائدے کو حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس فائدے کو حاصل کرنے کے دروازے دوسروں پر بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپرچونسٹ لوگ ہوتے ہیں اور دوسروں پر اپرچونٹی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس بات کا شکوہ کرو، بجائے اس کے کہ اس درد و غم میں مبتلا ہو کہ فلاں نے میرے ساتھ فلاں کیوں کر دیا، فلاں اپرچونٹی مجھ پر کیوں بند ہو گئی، تم اپنے شکوے اور شکایت کو ایک بندے کی طرح پروردگار متعال کے جود و کرم کے دروازے پر لا کے رکھو اور اس کے رضا پر راضی ہو جاؤ۔ تمام وہ راستے کھل جاتے ہیں کہ جسے مستعصرین چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ راستے ان کے لیے مخصوص ہوں اور کسی پر وہ راستے نہ کھلیں۔ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِ الْمُسْتَأْثِرِينَ، بس دو فائدے کی بات ہمیں پتہ چلی۔ لوگوں کو دیکھ کر جب ان کی نعمتوں کی وجہ سے حسرت میں مبتلا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا یا دے گا نہیں، تو اس جملے کو یاد کریں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نارمل چیز ہے اور یہ ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَأَنَّ فِي اللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ عِوَضًا مِّمَّنِ الْبَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِ الْمُسْتَأْثِرِينَ۔ عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.